السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل۔ آج سے 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ جب کفار مکہ اور قریش مکہ نے یہ خبر سنی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوئے اور اسلام کے بھی دشمن ہوئے۔ نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو مدینے کی سرزمین پہ سب سے پہلا غزوہ بدر لڑا گیا، جس میں 313 صحابہ 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ بنو قینقاع کا ہوا۔ بنو قینقاع کے غزوے کی اہم بات یہ تھی کہ اس کی کافی بنیادی وجہ تھی، جس میں سے ایک وجہ وہ یہ تھی کہ ایک عورت وہ یہودیوں کے بازار میں داخل ہوئی جو مسلمان تھی۔ وہاں سے وہ خرید و فروخت کرتی ہے۔ یہودی اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ منظر ایک مسلمان دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور یہودیوں کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ یہودی اس کے مقابلے میں اس مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتی ہے تو آپ ایک لشکر جرار وہاں سے روانہ فرماتے ہیں اور بنو قینقاع کی جنگ ہوتی ہے اور وہ غزوہ مسلمان جیت جاتے ہیں اور نتیجتاً بنو قینقاع کو مدینے کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک عورت کی عزت و آبرو کی وجہ سے۔ جب اسلام آیا تو عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، مائیں وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، ماں کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو یہ تمام کے تمام فضائل دیے، ان تمام کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا۔ تو دیکھیے مسلمانوں، پورے کی پورے غزوے کی صرف اور صرف وجہ ایک عورت کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت بنی۔ یوں ہی اگر آج سے 70 سال پرانی بات کی جائے تو ایک ملک وجود میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صرف اور صرف اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ماؤں نے، کتنی بہنوں نے اور کتنے بھائیوں نے، کتنے علماء نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ان تمام قربانیوں کے بعد یہ وطن معرض وجود میں آیا۔ اور ناظرین، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج یہ وہی اسلامی ریاست ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہ جس نے 2003 میں اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غیروں کے ہاتھوں بیچ دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 15 سال تک قید تنہائی میں رہی اور اس کے بعد 26 جون سن 2018 کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ایک پٹیشن دائر کرنے کے بعد پاکستانی عدالت سپریم کورٹ میں عافیہ صدیقی کیس کی سماعت ہوئی اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو صبح 8 بجے کا ٹائم دیا گیا اور آپ کی باری شام 4 بجے آئی، مسلسل 8 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد۔ اور جب آپ کورٹ کے اندر داخل ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس بات کی خبر دے دی کہ عافیہ صدیقی زندہ ہے، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ کیا میں امریکہ کو ہدایت دوں؟ کیا میں امریکہ کو یہ کہوں کہ عافیہ میں واپس دے دو؟ the case is dismissed، اور کیس ڈسمس کر دیا۔ جب یہ بات ایک شخص نے سنی تو اس کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کس طریقے سے چپی رکھے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ہیومن رائٹس کے مطابق پاکستان کا آرٹیکل نمبر 4 تو ایک شہری ہونے کے ناطے عافیہ صدیقی کے حقوق کو زندہ رکھتا ہے، آپ کیسے اسے مار سکتے ہیں؟ آپ کیسے اسے انصاف نہیں دے سکتے؟ آپ کس طریقے سے کیس کو ڈسمس کر سکتے ہیں؟ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے پیارے جملے، وہ جملے یہ تھے کہ ہیومن رائٹس کی تھیوری آپ کہیں اور پر جھاڑیے گا، یہاں پر مت جھاڑیے۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنے خود کی آنکھوں سے انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ اپنے گھر کراچی واپس آئے اور پھر انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کی جس میں اس عورت نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ سن کے ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ وہ جملہ سنیں۔ میرا ساتھ دینا ہے چونکہ عافیہ نے یہ کہا تھا، مجھے اللہ کے بعد پاکستانی عوام پہ، آپ عوام پر بھروسہ ہے۔ اس نے کسی اور کا نام نہیں لیا، آپ لوگوں کا نام لیا ہے۔ بہنا آپ کی پکار رہی ہے آپ کو،
یہ بہنا بھی آپ ہی پہ اللہ کے بعد بھروسہ کر کے آپ سے مخاطب ہے. آپ بھائی ہیں, بہن کی لاج رکھ لیں. آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, if the people lead, the leaders will follow. آپ ایک ہو جائیں, سب لیڈرز آپ کے ساتھ آئیں گے. آپ ایک عہد کر لیں, جو عافیہ کا نہیں, ووٹ اس کا نہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عافیہ کو پاکستانی عوام پر آج بھی کتنا یقین ہے, اور ہم عافیہ کے لیے کیا کریں. آج سے 1450 سال پہلے وہ 313 جو تعداد میں بہت زیادہ کم تھے, ہزاروں پر غالب آ گئے, سارے غزوات جیت گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ غیرت ایمانی تھی. آج ہم تعداد میں ان 313 سے تو زیادہ ہیں. ہم تمام کے تمام کی ایمان ملا دی ہوئی جائے نا, تو ان 313 میں سے ایک کی ایمان کے مقابل بھی نہیں. اگر ہم آج کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس 3 چیزیں تو ہیں. ہمارے پاس زبان ہے, ہمارے پاس قلم ہے, اور ہمارے پاس ہاتھ ہے. جو ہاتھ سے جہاد کرنا چاہتا ہے, ہاتھ سے جہاد کے, ورنہ دعا تو کرے کرے. اور جو شخص قلم چلانا جانتا ہے, وہ قلم کے ذریعے عافیہ صدیقی کے حق میں کچھ لکھے. اور جو زبان سے وار کرنا چاہتا ہے, وہ زبان سے لوگوں کو درس دے اور عافیہ صدیقی کے بارے میں بتائے. کیا پتہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے سوال کر لے کہ وہ عورت جسے میں نے خواب میں آ کے اپنی بیٹی کہا تھا, وہ عورت جو صدیق اکبر کی اولاد میں سے, وہ عورت جو یار غار کی اولاد میں سے, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم کچھ نہ کر سکے, بس دعا تو کر لیں. کیا پتا ہماری دعاؤں کے نتیجے میں عافیہ صدیقی کل واپس آ جائے. دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں اگر ان میں خلوص ہو. ہم اپنی ہر دعاؤں میں مال و دولت کو تو یاد رکھتے ہیں, دنیا کی عیش پرستی کو تو یاد رکھتے ہیں, مگر آج سے ہر مسلمان, ہر پاکستانی اس بات کا ارادہ کرے, ہر دعا میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی یاد رکھے گا. کیونکہ ناظرین, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کیا پتا آج جہاں عافیہ صدیقی وہاں ہم میں سے کل کوئی ہو, تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ جو ہم بوتے ہیں وہی تو ہم کاٹتے ہیں. اگر آج ہم برا بوئیں گے تو پھر ہم برے ہی کاٹیں گے. آخر میں یہی درخواست کروں گا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر ہی سکتے. السلام علیکم.